السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی باتوں پہ کیسے ریئیکٹ کیا جائے یا ان کو کیسے رسپونڈ کیا جائے، جواب کیسے دیا جائے۔ تو پہلے ہم اس کی ٹائپ بیان کرتے ہیں۔ اکثر اوقات جب بھی ہم بات کرتے ہیں یا کوئی کسی سے ہم ملتے ہیں تو وہ ہم سے سوال پوچھتا ہے، سمپل سا سوال، تو ہمارے پاس اتنا نالج تو ہوتا نہیں، تو ہم اس کا الٹ جواب دے دیتے ہیں اور لیجنڈ بن جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی اوٹ پٹانگ سا جواب دے کر نیچے لکھ دیتے ہیں لیجنڈ۔ جیسے کہ سمپل سا سوال ہے کہ دنیا میں کتنے ملک ہیں، تو ہمیں پتہ تو ہے نہیں کتنے ہیں، تو ہم یہی جواب دے دیں گے کہ ہاں بس ہیں، نہیں کتنے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے لیجنڈ کا جواب۔ تو سوال پہ ہمیشہ معقول جواب دیا جائے یا معذرت کر لی جائے یا ایسا کوئی نہ جواب دیا جائے کہ سوال پوچھنے والے کوئی تذلیل فیل ہونا شروع ہو جائے گی، یار میں نے اس سے سوال کیے ہی کیوں ہے۔ دوسری بات آتی ہے کہ نصیحت۔ جسٹ لائک میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ نصیحت نہیں کرنی چاہیے، ہم اس کا فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں اور بہت غلط ریئیکٹ کرتے ہیں کہ نصیحت کو سننے کے لیے رکھا گیا ہے اور عمل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ ہم نصیحت اس لیے سنتے ہیں کہ اس کا جواب دے سکیں۔ جیسے کہ میں نے نصیحت کی کہ نصیحت نہیں کرنی چاہیے، تو آپ فوراً کہیں گے لو یہ تو بندہ نیکی پھیلانے کے خلاف ہے، اور آپ کو پتا ہے نیکی پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ حالانکہ وہ بندہ شاید یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ نصیحت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو اپنے عمل سے متاثر کرنا چاہیے، اپنے کردار سے متاثر کرنا چاہیے۔ اور ہم نے تو آدھی بات سن کے اس کا جواب غلط دے دیا، اور وہ بندہ جس نے نصیحت کی تھی وہی خود پچھتا رہا ہے، یار میں جو ان کو کہہ رہا ہوں کہ نصیحت نہیں کرنی چاہیے، مجھے ایک خاموش رہنا چاہیے۔ کیا آپ نے وہاں پہ نیکی پھیلائی یا نیکی کے منبع کو ہی جڑ سے ختم کر دیا، فنش کر دیا؟ سب سے زیادہ غلطی ہماری کمیونیکیشن میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہم نصیحت پر ریئیکٹ کرتے ہیں اور ایسا برا ریئیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نصیحت کرنے والے کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے نصیحت جب بھی ہو غور سے سنا کرے، عمل کرے نہ کرے سن تو لیا کرے یار کسی کی۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہیں سمپل باتیں جن کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، بس بیان کی جاتی ہیں، یا کوئی واقعہ ڈسکس کر دیا جاتا ہے، اس کا جواب ہوں ہاں یا یس ہاں میرے ساتھ بھی ویسا پیش آیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جیسے ہمارے پنجاب میں ہوتا ہے۔ تو اس کا ریئیکٹ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی نارمل، نہ تو اتنا آپ نے ہیپر ہونا ہے، نہ اتنی فیلنگز اس میں ایڈ کرنی ہے، نہ کچھ مطلب کہ ریئیکٹ ایڈ کر دینا ہے، بس سمپل سا ماحول رکھنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آتی ہے ڈسکشن، بحث و مباحثہ۔ اس میں ڈسکشن میں بحث و مباحثے سے نالج ٹرانسفر ہوتا ہے ایک دوسرے سے، اور اس سے بہت زیادہ فوائد ہے، لیکن ہم اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم محفل میں بحث کرتے کرتے اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی جیت اس بندے سے زیادہ عزیز بن جاتی ہے جس سے ہم بحث کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد ہمارے پاس ہزاروں ٹاپک ایسے پڑے ہوتے ہیں، ہزار موقع ایسے پڑے ہوتے ہیں جس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں اور نالج ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا ایک دوسرے کے علم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم اپنی جیت بچا لیتے ہیں، بندے کو ہار جاتے ہیں۔ کوئی آپ کے ہاتھ ایسی دلیل لگ گئی ہے اور ٹاپک اتنا سنجیدہ ہو چکا ہے کہ آپ جیتے اور بندہ ہار جائے تو اس دلیل کو روک لیجئے گا، اس دلیل کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں کہہ دیں یا کچھ اپنا انداز اپنا لیں۔ پانچویں نمبر پہ آتی ہے نیگیٹو باتیں، تنقید کہہ سکتے ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر کی یا اپنے کمرے کی صفائی کرتی ہے، صفائی کرنے کے بعد جو کوڑا کرکٹ کچرا بچتا ہے اس کو اس کی ایک بنا لیتی ہے، شاپر میں پیک کر لیتی ہے اور اپنے سینے سے ایسے لگا کے نا کھڑی رہتی ہے، اور سارا دن، ساری 2-4 دن، ہفتہ اس کو ایسے پکڑے رکھتی ہے اور خوب غم کرتی ہے اور دکھ ہوئی ہوتی رہتی ہے کہ
یار آپ کو نہیں پتا میرے سینے پہ نا کتنا بوجھ ہے، یا میں کتنا کچرا ہے، یا میں کتنی دکھی، آپ فیل ہی نہیں کر سکتے اوہ میں یہ ہوں. لیکن حقیقت میں وہ کچرے کا کیا مقام دل میں رکھنا تھا؟ وہ جو تنقید آئی تھی اس کو دل سے لگا کر رکھنا تھا، یا مائنڈ میں جگہ دینی تھی؟ یا اس کچرے کو بہترین جگہ یہ ہے کہ ڈسٹ بین میں پھینکا جائے، یا اس کا جو ایک خاص جگہ ہوتی ہے وہاں پھینکا جائے، وہاں رکھا جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ نیگیٹو رسپانس جو ہمیں ملتا ہے کسی بھی وجہ سے کسی بھی چیز پہ، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو ہم اس نیگیٹو رسپانس کو اپنے دل سے اپنے دماغ میں جگہ دے دیتے ہیں، اور ساری زندگی یا کچھ عرصے کے لیے ہم دکھی رہتے ہیں. بیسک تو حل اس کا یہ تھا کہ اگر اس کچرے کی جگہ ڈسٹ بن ہے تو نیگیٹو باتوں، جو بھی باتیں ہیں، جو ہمیشہ نیگیٹو باتیں اپنوں سے ہی ملتی ہیں. دشمن کو تھوڑا ہی پتہ ہے کہ آپ لاسکٹ کا نالا پہنتے ہیں، دشمن کو تھوڑا ہی پتہ ہے کہ آپ کی کمزوریاں کیا ہیں. اپنے ہی آپ کو ڈسیں گے. لیکن آپ نے ان باتوں کو لکھنا ہے، لکھنے کے بعد اس ورڈ کو پھاڑ کے ہوا میں اڑا دینا ہے، یا ڈسٹ بن میں پھینک دینا ہے، یا آگ لگا دینی ہے. آپ نے کہنا ہے بس یہ بندہ ہی ایسا ہے، اس سے توقع ہی ایسی کی جا سکتی ہے. تو اس لیے کسی کی باتوں سے خود کو ہرٹ کرنا چھوڑ دے. ہم اپنے خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کسی کو نہیں کر سکتے. ہم اپنے ذمہ دار ہیں، کسی کے نہیں ذمہ دار. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو میرا تو نیکسٹ ٹاپک یہ ہوگا کہ آپ کا ہسٹری میں نام کیسے آ سکتا ہے. آپ کے پاس کوئی اچھا سا ٹاپک ہے تو بتا دیں، میں اس پہ ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.